سالم المولى ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، ابو حذیفہ کے غلام سالم، دکتور طٰہٰ حسین۔ طٰہٰ حسین بھی انشا پرداز اور ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں، مصر کے رہنے والے تھے لیکن نابینا تھے، یعنی بچپن سے ہی آنکھ بصارت کھو دیے تھے۔ 1889 میں پیدا ہوئے، 49 میں انتقال ہوا۔ بہت سی ان کی کتابیں ہیں، لیکن آپ نے جمہور کے عقیدے کے خلاف اقدام کیا اور ایک الگ راستہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت مقبول ہو کر بھی مقبول ہو گئی۔ مقبول اس معنی میں کہ ادبیت کے اندر آپ مقام ہے، عربی زبان کے اندر مہارت رکھتے تھے، قدیم شعراء کی اشعار کا یاد رکھنا، اس سے استفادہ کرنا ان کی ایک بڑی علامت ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو شخصی مقبولیت ہوتی ہے، شخصیت کی مقبولیت، اس سے آپ محروم ہیں۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اقبل سلام بن جبیر القرظی من الشام، سلام ابن جبیر قرظی شام سے تشریف لائے، کعہدہ فی کل عام، ہر سال اپنے معمول کے مطابق، بتجارت عظیمۃ، ایک بڑے تجارتی سامان کے ساتھ، فیہا فنون من العروض وضروب من المتاع، فنون اور ضروب سے مراد انواع و اقسام، جس تجارتی سامان میں طرح طرح کے سامان اور طرح طرح کی چیزیں تھیں، ان میں سے بعض سامان مما تخرج الشام، جسے شام پیدا کرتا تھا۔ جیسے آپ تجارت دیکھتے ہیں، جیسے کپڑے کی دکان ہے تو اس میں مختلف ملکوں کے سامان ہوتے ہیں، یہ فلاں جگہ کو بنا، یہ فلاں جگہ کو بنا، یہ فلاں جگہ کو بنا ہے، یا اس طریقے سے سبزی منڈی میں آپ جائیں گے تو وہاں یہ آلو فلاں جگہ کا ہے، یہ مٹر فلاں جگہ کی، یہ چیز فلاں جگہ کی، تو مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں بنتی ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر بکتی ہیں، تو اس سے آدمی کی جو ہے تجارت میں، بزنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بعض سامان شام پیدا کرتا، نکالتا تھا، اور اس میں سے بعض جزیرہ والے بناتے تھے، بعض سامان روم والے دمشق اور بصرہ بھیجتے تھے، وَتَبِعُهُ مِنْ قَوَافِلِ الْعَرَبِ وَالْيَهُودِ، اور اسے یہودی اور عرب کا قافلوں سے بیچ دیا کرتے تھے، لِيَحْمِلُوهُ، تاکہ وہ قافلے، وہ یہودی اور عرب کے لوگ اس سامان کو إِلَى الْأَرْضِ الْبَعِيدَةِ، ان دور دراز سرزمین کی طرف لے جائیں، التي لا تصل الیہ ید قیصر، جہاں قیصر کا ہاتھ نہ پہنچے اور اس کا اقتدار وہاں تک رسائی حاصل نہ کرے، فی نجد والحجاز وفی تیہامۃ والیمن، نجد کے اندر، حجاز کے اندر، تیہامہ اور یمن کے اندر۔ ولم یقص سلام بن جبیر یستقر فی بنی قریظہ، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ کیا ہیں؟ 3 یہودی قبیلے ہیں۔ کیا ہیں؟ کہاں بستے تھے یہ قبیلے؟ کہاں بستے تھے تینوں؟ مکے میں یہود کون یہودی تھے؟ مدینے میں تھے، مدینے کے 3 قبیلے تھے۔ تو ایک قبیلہ بنو قریظہ جس سے سلام بن جبیر کا تعلق تھا، کہتے ہیں کہ سلام بن جبیر بنو قریظہ میں ٹھہرتے نہیں تھے اور اپنے آپ کو آرام نہیں دیتے طویل دشوار گزار سفر سے، یہاں تک کہ عرض متاعہ ذلک المختلف للناس، یہاں تک کہ وہ اپنا الگ الگ سامان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ فاقبل علیہ اہل یثرب من الاوس والخزرج، اہل یثرب یعنی مدینہ والے، اوس و خزرج کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ واقبل علیہ من حول یثرب من یہود، اور اس یثرب کے، مدینہ کے ارد گرد کے یہودی بھی متوجہ ہوئے، ینظرون، دیکھ رہے ہیں، یشترون، خرید رہے ہیں۔ ولم تمض ایام، کچھ ہی دن گزرے تھے، یہاں تک کہ سلام بن جبیر نے قد باع تجارتہ، اپنا تجارتی سامان بیچ دیا، وافاد منها مالا کثیرا، اور اسے بہت زیادہ مال فائدہ کیا، حاصل کیا۔ ولولا هذا الصبي الذي عرضه سلام على العرب فرغبوا فيه وعلى اليهود فزهدوا فيه لرضيت نفس سلام كل الرضا، اگر یہ بچہ نہ ہوتا، کون؟ سالم، سامان تو لائے تھے، ایک بچہ بھی لائے تھے، کہنا چاہے اگر یہ بچہ نہ ہوتا جسے سلام نے عربوں کے سامنے پیش کیا تو اس سے بے رغبتی اختیار کی، یہودیوں کے سامنے پیش کیا تو اس سے عدم توجہی اختیار کی،
اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو سلام کا دل، سلام کا نفس مکمل طور سے راضی ہو جاتا، خوش ہوتا، وَلَأَنْفَقَ الْأَشْهُرَ الْمُقْبِلَةَ اور آنے والے کئی مہینے وہ گزار دیتے مطمئناً اطمینان کے ساتھ، مغتبطاً خوش ہو کر کے، مجولاً گھوم پھر کر کے، فی احیاء یثرب، یثرب کے محلات میں یعنی محلوں میں، مرسلاً رقیقہ و احلافہ اپنے غلاموں کو، اپنے دوستوں ساتھیوں کو بھیج کر کے، فیما حول یثرب، یثرب کے ارد گرد کے عرب اور یہودی محلوں کے اندر، وفی اعماق البادیہ اور دیہات کے علاقوں میں، عمق کی جمع اعماق گہرائی یعنی دور دراز دیہات کے علاقوں میں، یجلبون له من المتاع الذي يحمله الى الشام، وہ لوگ کون جنہیں بھیجتے غلام اور احلاف، وہ ان کے لیے وہ سامان لے آتے، منگواتے، جلب آپ نے پڑھا ہوگا تلقی جلب، پڑھا نہیں پڑھا؟ ایک اصطلاح پڑھی ہوگی ہدایہ فقہ کے اندر، تلقی جلب نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے خود نہیں پڑھا؟ ہاں تو تلقی جلب تو اسی سے جلب منگوانا۔ یجلبون له من المتاع الذي يحمله الى الشام، تو وہ ان سامان کو منگواتے جسے وہ شام بھیجتا، متى اقبل جب شام سفر کرنے کا وقت آ جاتا، لیکن هذا الصبي كان غصة في حلقه وحسرة في قلبه، غصہ کدے کہتے ہیں؟ عربی کا غصہ ہے، یہ اردو غصہ نہیں، کس کا غصہ ہے؟ عربی کا کیا معنی اس کے آتے ہیں؟ حلق میں اٹکنے والے نوالوں کیا کہتے ہیں؟ غصہ، کیا کہتے ہیں؟ غصہ۔ اگر لیکن یہ بچہ ان کے حلق کا کانٹا بن گیا اور دل کی حسرت کا باعث ہو گیا، قد اشتراہ فی بصرہ، اسے سلام نے کسی کلبی یعنی بنو کلب کا کوئی شخص تھا، تو بنو کلب جو قبیلہ اس کی طرف نسبت کر کیا کیا؟ کلبیین کہہ دیا، کسی بنو کلب کے کسی شخص سے مقام بصرہ اسے خریدا تھا، بثمن بخس زہید، بخس کہتے ہیں کم، زہید معمولی، تھوڑے اور معمولی، ثمن کے بدولت، قیمت کی بدولت، وقدر فی نفسی، اپنے دل میں اندازہ لگا لیا، انہ سیبیعہ من بعض اہل یثرب، کہ وہ اس بچے کو کسی مدینہ کے شخص سے بھیج دے گا، اہل یثرب میں سے بعض سے مراد کسی سے، کسی مدینہ کے شخص سے بھیج دے گا، فیربح فی ثمنہ ذلک الذی اداہ مثلیہ او امثالہ، تو وہ اپنی اس قیمت میں جسے اس نے ادا کیا ہے دو گنا یا کئی گنا فائدہ حاصل کر لے گا۔ ربی حیربہ فائدہ حاصل کرنا، تو فیربح مثلیہ او امثالہ، تو وہ اس قیمت کا دو گنا یا کئی گنا، الذی اداہ جسے اس نے ادا کیا ہے فائدہ کما لے گا۔ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اہل یثرب من الیہود والعرب والیہود، لیکن یہودی اور عربی مدینے کے لوگ، لم یعہدوا سلاما جالبا للرقیق، سلام کو غلام لانے والا نہیں پایا تھا، وہ کبھی غلام نہیں بیچتا تھا، تو غلام لانے والا نہیں پایا تھا، یا غلام کی تجارت کرنے والا، اور متجرن فیہ، یا غلام کا تاجر نہیں پایا تھا، فلما راؤہ، جب اس کو پایا غلام بیچنے والا، یعرض علیہم، کہ وہ ان کے سامنے غلام پیش کر رہا ہے، ھذا الصبی، اس بچے کو، ویلح فی عرضہ، اور اس کے پیش کرنے میں مصر ہے، ضدی بنا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، ویرغب فی شرائہ، اس کے بیچنے خریدنے کی رغبت دلا رہا ہے، انکروا منہ ذلک، تو اہل مدینہ نے اس کی جانب سے اس عمل کو ناپسند کیا، وظنوا به الظنون، اس کے متعلق طرح طرح کے گمان پیدا کر لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وقال قائلهم، کسی کہنے والے نے کہا، انما اشترى سلام هذا الغلام نفسه، غلام اس لڑکے کو سلام نے اپنی ذات کے واسطے خریدا تھا، فلا نأمن ان يكون قد رأى فيه من العيب او الآفة ما زهده فيها، ہم اس بات سے مطمئن نہیں ہیں، معمول نہیں ہے کہ اس نے اس غلام کے اندر کوئی ایسا عیب، کوئی ایسی آفت دیکھی ہو جس نے اسے اس سے بے رغبت بنا دیا۔ فهو یبیعنا، چنانچہ وہ ہمیں بیچ رہا ہے ایسی چیز، ما لیس له فی عرب، جس میں اس کی کوئی ضرورت وابستہ نہیں ہے۔ وکان الصبی بادی السقم ظاہر الضر، غلام بچہ ظاہراً بیمار اور دیکھنے میں نقصان دہ لگ رہا تھا، یعنی تکلیف کا شکار تھا، کأنہ قد لقی شردا ونکرا من الذین اتجروا فیہ، گویا کہ اس نے
اس کی تجارت کرنے والوں کی، اپنی تجارت کرنے والوں کی جانب سے تکلیف کا اور شر کا سامنا کیا ہے، یعنی گویا کہ لوگوں نے ستایا ہے، پیٹا ہے، اذیت دی ہے، کھانا نہیں دیا ہے وغیرہ وغیرہ برا۔ ولم يكن يحسن العربية، وہ اچھی طرح عربی زبان بھی نہیں بول پا رہا تھا، نہیں جانتا تھا، بل لم يكن يستطيع ان يفصح عن ذات نفسه، بلکہ وہ تو اپنی ذات کی کھلی وضاحت بھی نہیں کر پا رہا۔ ولم يكن يحسن الرومية، اور وہ رومی زبان کو بھی نہیں جانتا تھا، بل لم يكن ينطق منها حرفا، بلکہ وہ اس کا ایک حرف بھی نہیں بولتا تھا۔ وإنما كان إذا كلمه سيده أو غير السيد من الناس التوى لسانه بألفاظ فارسية، جب اس کا آقا یا اس کے آقا کے علاوہ کوئی اور شخص لوگوں میں سے گفتگو اس سے کرتا، التوى لسانه بألفاظ فارسية لا يفهمه عنه أحد، تو اس کی زبان ایسے فارسی الفاظ سے میں مڑ جاتی، لگ جاتی، جس سے ان الفاظ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ وكان سلام يزعم للناس أن هذا الصبي ذكي الفؤاد صناع اليد موفور النشاط، سلام لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ بچہ ذہین ہے، ہوشیار ہے، صناع الید ہاتھ کا ماہر یعنی ماہر شخص ہے، اور موفور النشاط اور مکمل طور سے چست چالاک ہے۔ اذا صلحت حاله، جب اس کی حالت درست ہو جائے گی، ووجد من الطعام ما يقيم عوده، اور وہ اتنا کھانا پالے گا جو اس کی کمر یا ضرورت کو پوری کر دے، ٹھیک کر دے۔ وكان يزعم لهم، اور لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ بھی کیا کرتے تھے سلام انه سلیل اسرۃ فارسیۃ شریفہ، کہ وہ ایک شریف ایرانی خاندان کی نسل کا ہے۔ سمجھ رہی بات؟ اقبلت من استخر حتى استقرت في الابلہ، وہ شریف خاندان استخر سے چلا اور ابلہ میں قیام اختیار کر لیا۔ فملکت ارضا واسیہ، وسیع الزمین، وسیع عریض زمین کا مالک بن گیا۔ وزارت فیہ النبط، اور اس میں اس نے کسانوں سے مزارعات کی، لوگوں سے مزارعات کی۔ وملکت تجارت عریضۃ، اور وہ لمبی چوڑی تجارت کا مالک بھی بن گیا۔ کانت تصرفها فی اطراف العراق، وہ اس تجارت کو چلاتا تھا عراق کے علاقوں میں، اطراف میں۔ فإذا سئل من أنباء هذه الأسرة عن أكثر من ذلك لم يحرج جواب، جب سلام سے اس خاندان کی خبروں میں سے اس سے زیادہ پوچھا جاتا کہ آپ اس کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں، یہ خاندان کا اور نسل اور جو دیگر اس کی شاخیں کہاں کہاں آباد ہے، کیسے آباد ہوئی، مزید پوچھا جاتا تو لم يحرج جواب، تو وہ کوئی جواب دینے کا ارادہ نہ کرتا۔ وإنما يقول، وہ صرف یہ کہتا زعم لي من باعني هذا الصبي، جس نے مجھے یہ بچہ بیچا ہے اس نے میرے سامنے یہ دعویٰ کیا، یہ بیان کیا ہے ان العرب اختطفوه، کہ عربوں نے اسے اچک لیا ہے، اسے لے لیا ہے، چھین لیا۔ حين اغاروا مع الروم على الابلہ، جب عربوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر کے ابلہ مقام پر حملہ کیا تھا۔ فباعوه من بني کلب، چنانچہ عربوں نے اسے بنو کلب کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وتعرض به بنو کلب فی بصرہ، اور بنو کلب اس کو بصرہ مقام میں پیش کیا۔ یریدون ان یبیعوه لبعض تجار العرب او اليهود، وہ چاہتے تھے اسے کسی عربی یا یہودی تاجر کے ہاتھوں بیچنا۔ دوبارہ سمجھ آ رہی ہے؟ یریدون ان یبیعوه، وہ اسے بیچنا چاہتے تھے لبعض تجار العرب او اليهود، کسی یہودی یا عربی تاجر کے ہاتھوں۔ وقد رأیته، میں نے اسے دیکھ لیا۔ فرقت له قلبی، تو میرا دل اس کے لیے نرما گیا، نرم ہو گیا۔ ومالت الیہ نفسی، اور دل اس کی طرف مائل۔ وقدرت، اور میں نے یہ اندازہ لگا لیا، یہ سمجھ لیا، طے کر لیا، ان سیکون له شان ای شان، کہ اس بندے کی، اس بچے کی کوئی بہت بڑی شان اور مقام ہوگا۔ فاشتریته فیما اشتریت من المتاع والعروض، تو میں نے جو سامان اور جو چیزیں خریدی اس کے ساتھ اسے بھی خرید لیا۔ فاشتریته فیما اشتریت من المتاع والعروض، جو سامان اور چیزیں میں نے خریدی تھی اس کے ساتھ اس کو بھی خرید لیا۔ چلو